قدم قدم پہ جھوٹ ہے، یار یار سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہی ہے، گاہک دکاندار سے جھوٹ بول رہا ہے، دکاندار گاہک سے جھوٹ بول رہا ہے، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے جھوٹ بول رہا ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے۔ اور میرے عزیزو، جب اتنا بازار کے اندر جھوٹ اور گھروں کے اندر آ جائے، ایمانداری سے بتاؤ، اس دور کے اندر جب ہدایت کا نور انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو سچ اور سچ لوگ، سچ کو اور سچے لوگوں کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہاں نظر آ رہے ہیں سچ آپ؟ اتنا جھوٹ کا وبال ہمارے گھروں پر، ہماری رزق پر، ہمارے اولادوں پر، ہمارے چہروں پر اتنا پڑا ہوا۔ ولی صاحب اپنی طرف سے بات نہ کہو، اللہ نے بھی اس بارے میں کہا، فرمایا لا لعنت اللہ علی الکاذبین، فرمایا لوگو جھوٹوں کی دنیا میں رہ کر جھوٹ بولنے والوں، اللہ تمہیں رحمت سے نہیں دیکھتا، بلکہ جہاں تمہارے پہ نظر پڑتی ہے خدا پاک تمہارے پہ لعنت برساتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ، چلو چلو نکلو یہاں سے۔ کاروبار ہمارا جھوٹ پر، کوئی زندگی کا ایسا کام بتاؤ دنیا کا، صبح سے لے کر شام تک ایمانداری سے بتاؤ کتنے سچے لوگ دیکھیں۔ جس دکان کے اوپر چلے جاؤ قرآن ایمان کی اتنی وضاحتیں ہوئی ہیں، آیتیں قرآن کی پڑھ پڑھ کر دل کرتا ہے اس سے بڑا دنیا کے اندر صادق الامین کوئی نہیں۔ تھوڑی دیر اس کے پاس کھڑے ہو کے دیکھ لو، ایسی دو دھاری تلوار چلائے گا، خدا پاک کی قسم ہمارا ایمان بھی ختم کر دے گا، ہماری سچائی، ہماری دیانت ساری کی ساری بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا۔ ماں کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو، اتنا جھوٹ بولے گی، بچوں سے کہے گی اے تیرا پیو میدا کے کرنا ہے، ساری زندگی گزر گئی، کبھی میں نے سکھ کا سانس لے کے نہیں دیکھا، تیری مرضی کے مطابق کپڑے بنے، تیری مرضی کے مطابق سبزی آئی، تیری مرضی کے مطابق کھانا بنا، تیری مرضی کے مطابق گھر کا نقشہ بدلا، تیری مرضی کے مطابق گھر کا نظام چلا، تنخواہ تیرے ہاتھ میں، تجھے اپنی اولاد کے آگے جھوٹ بولتے شرم ہی نہیں آتی، کہتی ہے جب سے میں آئی میں نے ایک سانس بھی اس کے گھر میں سکھ کا نہیں لیا ہے۔ باپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر، ماں کو سامنے، بیوی کو سامنے بٹھا کے کہہ رہا ہے پترو جنہیں مرضی تے چلے جائے جائے، اپنی ماں پر نہ جانا، اس جیسی میں نے بےہودہ بغیرت اور دیکھی کوئی نہیں۔ بچے اس سے پیدا ہوئے، بیٹیاں اس سے پیدا ہوئی، 20 سال روٹی تجھے پکا کے دیتی رہی، ہانڈی تیرے لیے گرم کرتی رہی، لکڑی کے چولہے کے آگے بیٹھ کے گرمی کے موسم میں یہ گرمی برداشت کرتی رہی، لو کے تھپیڑے پڑے، جسم پر اس کے دانے نکل گئے، ہسپتال جا کر تیری نسل بڑھانے کے لیے بار بار پیٹ اس نے کٹائے، اللہ اکبر، تیرے ماں باپ تیرے بہن بھائیوں کی نوکرانی بن کے گئی، حتیٰ کہ تیرے سارے گھر کا کچرا اٹھا کر باہر یہ پھینک کے آئی، حتیٰ کہ تیرا باتھ روم بھی دھوئے، تیرے جانوروں کی خدمت یہ کرے، اوے بدبختہ تیری زبان پر خدا کا قہر کیوں نہیں گر جاتا جب بیوی کے سامنے کہتا ہے ساری زندگی گزر گئی اس نے مجھے سکھ ہی نہیں دیا ہے۔ اتنا جھوٹ۔ خدا کے گھر میں آنے کو دعوت دی جاتی ہے، فوراً کہتا ہے جڑے مسیتے بڑے نے انہوں نے کی مل گیا، خبردار اس جملے پر توبہ کر لے، وگرنہ یہ جملہ قبر کے اندر لے کے چلا گیا، رب اکبر کی قسم 1 گھنٹہ بھی قبر میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہر طرف کا فساد فساد فساد، دھوکہ۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، عام آدمی کو اللہ مخاطب نہیں کرتا، اس کو تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، کافروں کو مخاطب کیا، قل یا ایھا الکافرون، جو اپنے اس کے حبیب کے غلام ہیں، اس کے نبی کے یاروں کے دیوانے ہیں، اس کے پاک بندے، اس کے اپنے، اور وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے میرے پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان لے کے آئے، اور لوگو اللہ سے ڈرو اور زندگی کے اندر سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، سچے لوگ اور سچائی کی برکت سے خدا تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے اپنے وزیر سے کہہ دیا مجھے کسی سچے سے ملاقات کرا دے، انہوں نے کہا اس دور کے اندر حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جیسا سچا کوئی نہیں۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہہ دیا ملاقات کا ٹائم لے لے،
حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. حضرت عجیب بادشاہ وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے کچھ ٹائم لینا چاہتا ہے. فقیر میرے عزیزو تخت و تاج کی طرف نہیں دیکھتے, تخت شاہی کی طرف نہیں دیکھتے, وہ اللہ کی رحمت کی طرف دیکھتے ہیں. فرمایا میرے پاس دنیا داروں کا کیا کام ہے, اگر وہ آنا چاہتا ہے دن کے اجالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں لانا, تاکہ اس کے میری ملاقات کی دنیا والوں کو خبر نہ پڑ جائے. ہمارے پاس اس کا کیا کام, اس کو جا اپنی سلطنت سنبھال, حکومت سنبھال, اگر ملاقات کرنی ہے تو رات کے اندھیرے میں آ. تیرے میرے جیسا ہوتا فوراً بکر شہر کے اندر اپنے دوست کی دکان کھلوا کر کپڑا لے کر ارجنٹ ڈبل فیس دے کر میرا عزیز و سلائی دے کے کپڑے سلواتا. 4-5 سیلفیاں لینے والے فوٹو بنانے والے کو بلا لیتا اور کہتا آ جاؤ میرے سے وزیر صاحب ایم پی صاحب ملاقات کرنے آ رہا ہے. جو اللہ کو پہچان گئے, اللہ کو پا گئے, جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ گئے, رب کعبہ کی قسم ہے دنیا ان کے سامنے ایسی ہوا کرتی ہے جیسے مچھر کا پر ہوا کرتا ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جب گرفتار کر کے اللہ اکبر بادشاہ اکبر کے دربار میں لایا گیا, ہتھکڑیاں باندھی ہوئی ہیں, پہنائی ہوئی ہیں, پیروں میں بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا بتا تیرا نظریہ کیا, تیرا فکر کیا؟ کہ نظریہ بعد میں بتاؤں گا, پتہ ہے میرے ساتھ کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا پالن نہار کون ہے, میرا دستگیر کون ہے, میرا مالک کون ہے, میرا خدا کون ہے, مجھے سنبھالنے والا کون ہے, مجھے جیل سے آزاد کرنے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا کون؟ کہ اللہ. اتنا کہنا تھا ہتھکڑیاں بیڑیاں ٹوٹ کر زمین سے اوپر گر گئی اور ہاتھ پیر خالی ہو گئے. فرمایا لوگو دنیا کیا چاہتی ہے, تم مجھے باندھ دو گے, مالک کائنات سے میری یاری لگ گئی. رب اکبر کی قسم ہے جس نے مجھے دنیا کی اور آخرت اور قبر کی جیل سے آزاد کر دیا ہے, اس سے یاری لگاؤ. خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ رات کے اندھیرے میں آئے. بادشاہ وقت نے نہ ان کا چہرہ دیکھوں نہ اپنا چہرہ ان کو دکھاؤں, چراغ گل کر دیا اور آ کر خلیفہ وقت نے ہارون رشید نے ہاتھ ملایا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ نے ہاتھ لیا اور ہاتھوں کی نرمائی دے کر شاہی محل کی بادشاہ کی شاہی محل کی غذائیں دے کر وہاں کی سہولتیں رام دے کر ہڈیوں کے اوپر انگلیوں کے اوپر گوشت نرم چڑھا دے کر اپنے ہاتھ سے یوں کر کے ہاتھ دبایا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرا فرمایا کتنا خوبصورت ہاتھ ہے جو قیامت کے دن اللہ جہنم کی آگ میں جلائے گا. نہ حال نہ احوال کچھ نہیں, کہا کتنا یہ خوبصورت حال ہے, ہاتھ ہے جو نافرمانی کر کے گیا اور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلے گا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے سنا, ہکا بکا رہ گئے. نہ کوئی بادشاہ کی تعظیم کی, نہ میرا روب, نہ میرا ڈر آیا, نہ میرا دبدبہ آیا, اور کہہ رہا کتنا یہ خوبصورت ہاتھ ہے جہنم کی آگ میں جلے گا, کیا کروں؟ فرمایا اس ہاتھ سے کچھ اللہ کے راستے میں دے دے, اس ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھا دے, اس ہاتھ کے اوپر اپنی آگ کا آنسو گرا دے, تب یہ جہنم کی آگ سے بچے گا, جنت میں جانے کے قابل بن جائے گا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے سینے کے اندر حضرت فضیل بن عیاض کی بات تیر بن کے لگی, دل پر اثر کر گیا. پھر دنیا نے دیکھا جو میرے عزیزو اپنے سر پر تاج شاہی اور تخت کے اوپر بیٹھا کرتا تھا, وہ راتوں کے اندھیرے پہ مصلی پہ کھڑا روتا ہوا نظر آیا ہے.